ناظرین، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم بہتر سے بہترین کام پیش کر سکیں۔ امیر تیمور اپنی آپ بیتی میں لکھتا ہے، ایک دن میں نے ایک ہی مضمون کے کئی خط تیروں سے بندھوا کر شہر میں پھینکوائے، اور میں سبزوار کے حکمران نے سے کہا گیا تھا کہ آج شام حصار پر حاضر ہو اور اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھے۔ مقررہ وقت پر حاکم سبزوار جو میرا ہم عمر تھا دیوار کی منڈیر پر حاضر ہوا، اور میں نے حکم دیا کہ اس کے بھائی محمد سیف الدین کو دیوار کے قریب لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ میرے تیر انداز کمانے کھینچے تیار کھڑے تھے تاکہ حصار پر سے تیر اندازی ہو تو وہ بر وقت جواب دے سکے، لیکن امیر سبزوار کے ساتھ آنے والے محافظوں نے اپنی کمانیں کندھوں سے لٹکائی ہوئی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ تیر اندازی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ میرے مرادی نے میرے جانب سے حاکم سبزوار کو مخاطب کرتے ہوئے بانگ لگائی، علی سیف الدین، اگر تو نے شہر کے دروازے نہ کھولے اور میرے سامنے تسلیم نہ ہوا تو میں تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بھائی کا سر قلم کر دوں گا۔ علی سیف الدین نے مجھے پکارتے ہوئے پوچھا، اے تیمور بیگ، آیا تیرا قیدی کسی سے بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا، ہاں تو بات کر سکتا ہے۔ اس پر حاکم سبزوار نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا اور بولا، اے محمد، آیا تو پسند کرے گا کہ ہم تیری جان کے بدلے پورے شہر کو تسلیم کر دیں، اور تجھے یہ گوارا ہے کہ ہم آخری دم تک جنگ کریں، خواہ ہماری قلعہ بندی میں تیری موت کا سبب بن جائے۔ محمد سیف الدین پرجوش انداز میں چلایا، نہیں بردر، تم لوگ آخری دم تک جنگ کرو، چاہے میری جان جاتی رہے۔ پھر اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور بپھرے ہوئے انداز میں دھاڑا، تیمور لنگڑے، اپنے جلاد کو حکم دے کہ میرا سر قلم کر دے۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آپے سے بہر ہو جاتا، لیکن میں یہ بدتمیزی برداشت کر گیا۔ دراصل میں اس نوجوان کو زندہ رہنے کا موقع دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے منادی سے کہا کہ میں جو کچھ کہوں وہ اسے اونچی زبان میں اس بزوار کے کانوں تک پہنچائے۔ پھر میں نے یہ قصہ سنانا شروع کر دیا۔ آج سے کوئی 350 سال پہلے میرے جد بزرگوار علیپ ارسلان نے روم کے بادشاہ ڈیوجینس کے ساتھ لڑائی کی اور اسے شکست دے دی۔ جب ڈیوجینس کو زنجیروں سے باندھ کر علیپ کے حضور پیش کیا گیا تو اس نے بادشاہ روم سے پوچھا، اگر تو مجھ پر غلبہ پا لیتا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ ڈیوجینس نے جواب دیا، میں تجھے بیچ دیتا۔ علیپ ارسلان نے حیران ہو کر پوچھا، یعنی تو مجھے مارنے کی کوشش نہ کرتا؟ بادشاہ روم نے جواب دیا، اس لیے کہ تیرا قتل میرے لیے بالکل بے اہمیت تھا۔ میری نظر میں تیری اہمیت صرف اس وقت تک تھی کہ جب میں نے تجھے مغلوب نہ کیا ہوتا، لیکن جب تجھے میری طرح زنجیروں سے باندھ کر میرے حضور پیش کیا جاتا تو میرے لیے تجھے مارنا چونٹی کو مسلنے کے برابر تھا، لیکن تجھے فروخت کر کے منافع کما سکتا تھا۔ ارسلان نے دریافت کیا، تو مجھے کس کے ہاتھوں میں فروخت کرتا؟ بادشاہ روم نے جواب دیا، میں تجھے خود تیرے ہاتھوں میں بیچ دیتا، یا پھر جو بھی تیرا خریدار ہوتا۔ یہ سن کر علیپ ارسلان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے بادشاہ روم کی بولی لگانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن چونکہ خود اپنے سوا کوئی دوسرا اس کا خریدار نہ تھا، لہٰذا بادشاہ روم نے اپنے آپ کو خرید لیا۔ چنانچہ اے محمد سیف الدین، اگر تو اپنے آپ کو خرید لے یا تیرا بھائی قیمت چکا دے تو میں تجھے بیچنے کو تیار ہوں۔ علی سیف الدین نے دیوار پر سے بانگ لگائی، اے تیمور، تو میرے بھائی کی کیا قیمت لگائے گا؟ میں نے منادی کے ذریعے جواب دیا، 2 کروڑ دینار۔ امیر سبزوار کے حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکلنے لگیں۔ میں صرف اتنا سمجھ سکا کہ وہ کہہ رہا ہے، اتنی نقد رقم تو پورے شہر میں بھی نہیں جس کا تو مطالبہ کر رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تیرے پاس لاکھوں فوج ہے تو کروڑوں رقم بھی ہوگی۔ جس کے پاس کروڑوں کی دولت نہ ہو وہ لاکھوں کی فوج کیسے بنا سکتا ہے؟
میری بات سن کر امیر سبزوار کچھ ٹھنڈا پڑ گیا اور بولا، میں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے 1,00,000 دینار دینے کو تیار ہوں، بشرطے کہ اسے صحیح سلامت میرے پہ حوالے کر دیا جائے۔ میں نے حقارت سے کہا، 1,00,000 دینار تو کوئی معمولی سوداگر کا فدیہ ہوتا ہے، سیف الدین جیسے حکمران کے بھائی کا نہیں۔ سیف الدین نے جواب دیا، میں اس سے زیادہ رقم ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی بات ختم کرتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں چاہتا تھا کہ الپ ارسلان کی پیروی کر دوں اور تیرے بھائی کے خون کی قیمت وصول کر کے اس کی جان بخش دوں، لیکن چونکہ تو اپنے بھائی کا خریدار نہیں ہے، لہٰذا میں اس کا سر اتارے دیتا ہوں تاکہ تجھے تسلی ہو جائے اب تیرا بھائی نہیں رہا اور مجھے بھی اس کی دیکھ بھال سے چھٹکارا مل جائے۔ پھر میرے اشارے پر جلاد نے محمد سیف الدین کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر سے شمن زاری کی دلخراش صدائیں فضا میں بکھر گئیں۔ میں نے بتایا کہ ایک جنگی مرد پر ان آوازوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں نے حکم دیا کہ محمد سیف الدین کا سر ایک بلند مقام پر رکھ دیا جائے تاکہ تمام شہری اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ سکیں اور جان لیں کہ تیمور جو کہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ اسی رات سبزوار کے حکمران نے اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے ہم پر شب خون مارا۔ رات کے پچھلے پہر یکایک شہر کے دروازے کھل گئے اور ہزاروں سپاہی وہاں سے نکل کر ہم پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے علاوہ بے شمار لوگ سیڑھیوں کے ذریعے دیوار پھلانگ کر ہم پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں تھیں جن سے انہوں نے ہمارے خیموں کو آگ لگانی شروع کر دی۔ شروع ہی سے میرا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب کسی شہر کا محاصرہ کروں تو گھوڑوں کو خیمہ گاہ سے دور رکھتا ہوں۔ دراصل جو کوئی بھی شہر کا محاصرہ کرے، خاصا یہ کہ اس شہر میں بڑی فوج بھی ہو، تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ محصور فوج دن یا رات کے کسی بھی حصے میں شہر سے نکل کر ان پر حملہ کر سکتی ہے۔ اگر اس وقت گھوڑے خیمہ گاہ میں ہوں تو ایسی کھلبلی مچتی ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ گھوڑے بدک کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور ان میں سے اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی۔ خاص طور پر آگ بھی جل رہی ہو تو پھر گھوڑوں کو سنبھالنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھوڑے میدان جنگ کے شور و غل سے نہیں گھبراتے، لیکن آگ دیکھ کر بے قابو ہو جاتے ہیں اور جدھر منہ اٹھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ گھوڑے خیمہ گاہ سے دور تھے، لہٰذا مجھے ان کی فکر نہیں تھی۔ میرے دونوں سردار اس بات سے واقف تھے کہ حملہ ہونے کی صورت میں ان لوگوں کو مجھ سے آ ملنا ہے تاکہ ہماری افرادی قوت ایک جگہ جمع ہو سکے۔ جب دونوں سردار مجھے آ ملے تو میں نے غولر بیگ کو دائیں جانب اور اورگن چتن کو بائیں جانب سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے سپاہیوں نے تلوار کی بجائے کلہاڑے تھامے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ میرے بھی دونوں ہاتھوں میں کلہاڑے تھے اور میں انہیں بڑی تیزی سے دائیں بائیں چلا رہا تھا۔ میرے کچھ سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشعلیں بھی تھیں، لیکن میدان جنگ کا بڑا حصہ ہمارے خیموں میں لگی ہوئی آگ سے روشن تھا۔ شاید میری جگہ کوئی اور ہوتا تو پہلے آگ بجھانے کی کوشش کرتا، لیکن میرے نزدیک آگ بجھانے کا مسئلہ فی الحال بے اہمیت تھا۔ بالفرض محال ہمارے سارے خیمے جل جاتے تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، چونکہ سبزوار کے سوا خراسان کے سارے شہر میرے ہاتھ میں اور میں وہاں سے نئے خیمے فراہم کر سکتا تھا۔ فی الوقت میری نظر میں صرف اس بات کی اہمیت تھی کہ ہمیں جو موقع نصیب ہوا ہے اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ شہر کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اگر ہم کوشش کریں تو شہر میں داخل ہونے کا یہ بہترین موقع ہے۔ ناظرین، بقیہ مہم کا حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ تھینک یو۔